अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूं कि आयशा अकरम 14 अगस्त को जो एक केस हुआ मीनार पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका नोटिस लिया और वो एक नेशनल इशू बन गया है। उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। डॉल्फिन फोर्स जो वहां मीनार पाकिस्तान पहुंची है, उसके जो डॉल्फिन फोर्स के जो कारिंदे हैं, जो नौजवान हैं, आज उनका बयान सामने आया है और उन्होंने जुमान कुरैशी उनका नाम है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो पहली कॉल हमें मुबैना तौर पर रिसीव हुई थी आयशा अकरम की तरफ से जो 7:15 पर थी, हम पहुंच गए मीनार पाकिस्तान गेट से लेकर जहां पर ये आयशा थी वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 45 मिनट लग गए। क्राउड ज्यादा था। यह बात एस्टेब्लिश हो रही है कि यानी आयशा अकरम जो कह रही है 4-5 हजार का क्राउड था, तकरीबन आप ये कह सकते 700-800 लोगों का क्राउड था जिन्होंने उसे नोचा है। मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है। कासिम अली शाह की तस्वीर सामने आई, उनका ट्रेंड बनाया गया पाकिस्तान में। नूर मुकद्दम केस जेर ट्रायल है, हिरासत में है। उस्मान मिर्जा केस अभी ट्रायल केस के फेज में चल रहा है। सो मच हैपनिंग। मेरे साथ एक नौजवान यूट्यूबर मौजूद हैं, एक वेरी ऑथेंटिक और एक बड़े पढ़े लिखे यूट्यूब पर काम करने वाले नौजवान हैं। मैं जबरदस्ती नहीं इस इशू पर बात करने के लिए लाया हूं। ही वॉज रिलेक्टेंट कि ये इतना डेरोगेटरी है, इतना लो है कि इस पर हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बात करेंगे नहीं तो मसले का समझ नहीं आएगी। उमर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? उमर ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं सर। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया, कोई बात, आपने इस वीडियो के लिए टाइम दिया। हाउ डेरोगेटरी इज दैट जब आप ये सारे इशू सुनते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल इशू बन गया है आयशा इकराम को छेड़ना। कासिम अली शाह की तस्वीर आती हैं, उसकी जाती घर की तस्वीरें, लेकिन वायरल हो जाती हैं और ट्रेंड बना लेते हैं हम लोग। ओवरऑल इस सारे सिनेरियो को आप देखते कैसा है? सर ये मुझे दे दें, मैं पकड़ के ये बैठ जाता हूँ। ये सर जो है ना सोहराब भाई, ये एक बड़ी कम्प्लेक्स लेकिन इंपॉर्टेंट डिबेट है और ये एक लंबी डिबेट है जो जिस तरह आपने कहा ना, इसको कम अज़ कम अब शुरू हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात के ऊपर बोलने से आपका मुल्क की कोई बदनामी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी रियासत, आपकी आवाम उसको एड्रेस कर रही हो, ट्विटर बराए ट्विटर, हैशटैग बराए हैशटैग अगर चल रहा है निज़ाम, और पॉलिटिकल बेसिस पे जो नीचे जर्नलिस्ट आजकल डिवाइडेड है, उस बुनियाद पर अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब मैं क्लियरली ये आपको बता दूं, मैं ट्विटर वाले मेरे दोस्त भी जानते हैं, यूट्यूबर्स भी सारे, कि मेरा ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। नूर मुकद्दम केस है या आयशा का केस है, आप ये भाईजान नहीं कह सकते कि जो आयशा है उसने पता नहीं डांस की वीडियोस पहले लगाई हुई थी। लेकिन तहकीकात जब तक नहीं होती तब तक साबित कैसे होगा कि विक्टिम असल में था कौन? सर लेकिन आप फिर औरत जिसके साथ पहले मसला हुआ है, औरत हो या मर्द हो, आप जब तक तहकीकात ना हो फिर सारी कौम खामोश रहे, उसको तो ना खराब करे ना, उसके ऊपर तो ना इल्जामात लगाएं। एक बंदे ने अपनी जान दी है, नूर मुकद्दम का देख लें, बड़ा कितना बड़ा ट्रॉमा से उसकी फैमिली गुजर रही है, और अगले दिन ये डिबेट शुरू हो जाती है, पाकिस्तान की डिवाइडेड डिबेट हो जाती है। एक ये कहते हैं कि जी नूर मुकद्दम क्यों गई थी वहाँ पे, ये क्यों जाते हैं लोग वहाँ पे, और क्या करने गई थी उसके घर, अपने घर वालों को क्यों नहीं बता के गई थी, उसके घर वाले क्या कर रहे थे। भाईजान ये बात होनी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त नहीं होनी चाहिए जब एक खानदान एक पैन से गुजर रहा हो। देखें, बात उमर की बिल्कुल ठीक है। या तो आप तहकीकात का वेट करें, उसकी जो रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज, वो आपके सामने आ जाए, फिर आकर आप अपना ओपिनियन दें। लेकिन उससे पहले हम यूट्यूबर इस सारे मसाइल को उठा लेते हैं, इस पर बात करना शुरू कर देते हैं। जो सर चक्कर चला है ना, ये डॉलर्स की गेम पड़ी है, ये जो लालच है ना, इसने ना हमारी कोई माशरती अकदार रहने दी है, ना कोई हमारा नेशनल कोई नैरेटिव बिल्ड होने दी है। सब यूट्यूबर्स, सारे नहीं, यानी 90% मैं देख रहा हूँ, जो डॉलरों के चक्कर में सनसनी खेज थंबनेल्स लगाकर किसी की भी इज्जत पामाल कर देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं, और कोई उनको अकाउंटेबल नहीं करता। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, फवाद चौधरी करता है। सर मसला ये, तो लोग बड़े और तगड़े यूट्यूबर भी कंडेम नहीं करते ना उन लोगों को। सर मैं पर्सनली उमर इनाम तो करता है, मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो जिसका ट्विटर गवाह है, जिसकी फेसबुक गवाह है, जिसकी यूट्यूब गवाह है कि मैंने इन लोगों की इनको कंडेम की है, जो सिर्फ डॉलर्स के लिए इसराइल तबाह करवा बैठे थे,
کہ جی حماس کے راکٹوں سے اسرائیل تباہ ہو گیا ہے. پھر وہ جو بائیڈن کو پرائم منسٹر عمران خان کے قدموں میں گرائی بیٹھے تھے. یہ ہے نا اپنے. اور پھر جو نور مقدم کی تصاویر لگا کر پرانی اس کے انسٹا کی تصویریں اٹھا کے لگاتے رہے. سر یہ اچھا میں نا آپ کو ایک یہ جانوروں والی بات ہے, کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. آپ کو اور اپنے ناظرین کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. نور مقدم کے جو قاتل ہیں ظاہر جعفر, ان کی پیشی تھی, میں وہاں پر موجود تھا. تو صبح 9 بجے سے آنورڈ شام 5 بجے تک ہم عدالت میں موجود رہے, اور اس دوران یعنی بھوکے پیاسے وی ور ان ویٹ کہ کس وقت وہ آئے گا اور پیشی شروع ہوگی. جب وہ 5 بجے وہاں سے فارغ ہو کر واپس گیا, جب میں واپس آیا اس پر بات کرنے کے لیے, تو آئی سو کے پہلے 150 ویڈیو بن چکی ہے, اور اس میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کورٹ روم میں تھا. نہیں کوئی بھی نہیں تھا نا. اور وہ سارے لوگ اسپیکولیٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر وہ ٹکرز پڑھتے ہیں 4, جیسے نعیم اصغر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی رپورٹر ہیں, آپ بھی رپورٹر ہیں. آپ پتہ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ پروسیڈنگز. جی وہ جیسے ابھی چل رہا ہوتا ہے, آپ آ کے باہر آپ نے چینل کو دینا ہوتا ہے. یہ جو مافیا ہے نا, یہ جو تمبنیل مافیا میں جیسے یوٹیوب مافیا آیا ہے, ڈالرز مافیا, یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کے بھیجے ہوئے 4 ٹکرز پکڑتا ہے اور پوری سٹوری اسپیکولیشنز پہ بلڈ کر دیتا ہے اور چلا دیتا ہے. جب آپ جیسے یہ حقیقت ہے, یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گھر پہنچیں گے اپنے صبح 9 بجے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں وہ فیاض محمود صاحب بھی ہیں, ثاقب بشیر ہیں, اور یہ رضوان غلزیہ, عمر جٹ, یہ جتنے لڑکے ہیں یہ سارا دن گزار کے جب یہ گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب کہیں سے, کہیں منڈی بہاؤالدین سے یا سرگودا سے یا سیالکوٹ سے یا لاہور سے یا کراچی حیدرآباد سے لکھا ہوتا آنکھوں دیکھا ایک سٹوری چل چکی ہے, اس کو 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر 60,000 ویوز بھی آ چکے ہیں. مجھے بتائیں اب یہاں کریڈیبلٹی کیا ہوگی پورے کیس کی. اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کریڈیبل ہے. یہ بات میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں کہ وہ جو کیس ہے نور مقدم کا, میں خود کورٹ میں موجود, جو ہی سماعت ختم ہوئی, ابھی آخری ورڈ جو جسٹس ہیں لوکل کورٹ کی, ہائی کورٹ کی اسلام آباد کی, ان کے آخری الفاظ نکلے تھے کہ اسی دوران ایک ٹرینڈ بن گیا تھا, اور اس ٹرینڈ پر تقریباً 20 سے 30 ویڈیوز لوگوں نے ایسیز میں بیٹھ کے بنا دی تھی. آپ مجھے عمر انعام یہ بات بتائیں کہ یوٹیوب آپ کے لیے ایک انکم کا سورس ہے, آپ فری لانسنگ کرتے ہیں, پراپرلی یوٹیوب کو ٹائم دیتے ہیں, ریسرچ کر کے کانٹینٹ لاتے ہیں. ڈو یو فیل سیکیور آپ کے کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر مافیا ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا, آپ کے خلاف ٹرینڈ, آپ کی تصاویر وائرل کرنا, آپ کے پرائیویٹ کانٹینٹ تک اپروچ کرنا, ڈو یو فیل سیف؟ نہیں, خطرہ تو ہوتا ہے جب آپ کسی بھی جگہ پر ایک کارٹیل جو ہوتا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں, تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹیلیشن آئے گی, اور یہ آتی بھی ہے, یہ آ بھی رہی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, جو چاہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ جو ہے نا سنسنی والا چورن یہ نہیں بیچا. میرا سر جو مقصد ہے یوٹیوب پر ویڈیوز لگانے کا, فری لانسنگ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک روشن چہرہ, جو پاکستان 80,000 جانیں دینے کے باوجود, $150 بلین کا نقصان کروانے کے باوجود آج دنیا میں دہشت گرد کے طور پر گردانا جاتا ہے, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ زیادہ تر ویڈیوز جو اکثریت ہے وہ یہ ہے, جو پاکستان کی ہونے والی اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, کوئی لیجسلیشن تھوڑی بہت ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کہیں پہ کوئی اچھا واقعہ ہوا ہے, کوئی پاکستانی میڈل جیت کے آیا ہے, کسی نے اولمپکس میں جا کے اچھی کارکردگی دکھائی ہے, تو میں تو ان چیزوں کو کور کرتا ہوں. تو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ یوٹیوب کو, یا کوئی بھی جو کانٹینٹ آپ لاتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے؟ میں تو جانتا ہوں اس وقت کافی لیٹ ٹائم ہے جب میں ان کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں, یہ سو بیزی. یہ خود اپنا ایک ویلاگ کر رہے تھے, اور اس کے لیے ایک بڑا کنسرن بندہ ہے, بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہے, اور ان کا کئی لمبے ٹائم سے یہ ویٹ کر رہے تھے, واز آن ویٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو کتنا ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے یہ سر, جو ہے نا تقریباً 8 گھنٹے کی ہے ڈیوٹی, جیسے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا, پاکستان میں بھی ہے. تو یہ اگر آپ جرنلزم یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کر رہے ہیں, آپ نے 4 ٹکٹ دیکھ کے سٹوری نہیں کرنی, آپ نے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ہے, آپ نے 2 رپورٹرز کو کال کرنا ہے, پوچھنا کہ بھائی جان آپ تھے آج وہاں کورٹ میں, تو یہ جو ٹکٹ چل رہی ہیں ٹھیک چل رہی ہیں, یہ جو ڈان کی سٹوری ہے, جیو کی سٹوری ہے, ایئر وائی کی سٹوری میں کنٹراڈکشن آ رہی ہے, تو اصل سٹوری کون سی ہے؟ یہ پوچھنے میں, سٹوری ڈیولپ کرنے میں, اس کو لکھنے میں, ویڈیو کرنے میں, اور پھر اس کو ایڈٹ کر کے لگانے میں
جو ہے نا تقریباً 8 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. اور یہ جو اس کے بعد جب ایسے ٹرینڈ بنتے ہیں اور گھنٹوں میں $2,400 $2,500 میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرویو ہوا ڈیلی پاکستان کا, اور کچھ ہی منٹس میں اور کچھ ہی گھنٹوں میں $3,000 کی گیم کی گئی. کوئی بھی جب کیس ہیپن ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھی چیز یہ جاتی ہے کہ اس کا فائنینشیل بینیفیشری کون ہے. بالکل 2-3 لوگ ہیں, آپ انہیں جانتے ہیں, ان کی ویڈیوز پر جا کر ویوز دیکھیں. یہ جو ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کنٹروورشل کر دیں, معاشرے کی ایتھکس کے خلاف کر دیں, اس کے بعد مال بھی آپ لے جائیں, فوٹیج بھی آپ لے جائیں, اور ٹرینڈ بھی آپ سارے لے جائیں. سوراب بھائی ایسا ہے کہ میں جو میری آبزرویشنز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ایک طرف یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں لیکن لوگوں میں ساتھ ساتھ شعور بھی بڑھ رہا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں, یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, ایکسکلوسیو کریں گے, کہ جو ایگزیجریشن کرتے تھے کہیں پہ, یعنی یوٹیوب پہ یا فیس بک یا ٹویٹر یا اپنے ٹاک شوز کے اندر مین سٹریم میں, ایسے ہی ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ایک باشعور آدمی, سر لوگوں کو بھی تو شعور تو بڑھ ہے نا. لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان نے ایدی گیم صرف ڈالراں تک ہے, اس نے صرف ڈالرز کمانے ہیں, یا اس نے ملک کا ستیہ ناش کرنا ہے امیج کا, یا اس نے اپنی کوئی پولیٹیکل اس کی ایفیلیشن ہے, تو لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یار ایک بندہ ایک ایسی سٹوری دے رہا ہے جو پاکستانیت کے خلاف ہے, ہمارے مذہب کے خلاف ہے, ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے, ہماری انسانی سوچ کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, اس کو نہیں سر اتنی عزت دینی چاہیے, نہ اس کو اوپر اتنا کام کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے. اور دوسرا شخص جو ہے وہ پازیٹیو پاکستان کا کوئی امیج دکھا رہا ہے, کوئی اچھی چیز کر رہا ہے, کوئی نئی ڈیبیٹ کر رہا ہے, کسی نئی جو کلائمیٹ پہ کر رہا ہے, وہ اکنامکس پہ کر رہا ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, تو اس کو بھی یعنی کنسیڈر کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے. That's very true. A very intelligent and a thought-provoking gentleman he is. میری کچھ ہی گھنٹے ان سے ملاقات ہوئی and I thought to shoot a vlog with him. یہ بھی یقین جانے پریشان ہیں, جس طرح کے ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں, جس طرح کی ننگی تصاویر اور پرسنل کانٹینٹ تک ایکسیس کر کے لیک کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف جب کوئی تحقیقات نہیں ہوتی تو یقیناً سب کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس محنت پر کبھی بھی کوئی بھی پانی پھیر سکتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. اور آپ کا چینل, آپ جتنے دوست یہ مجھے دیکھیں وہ لازمی سبسکرائب کریں. ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں, یوٹیوب پہ آئے ہیں, اور ان کا بھی مقصد وہی ہے جو میرا اور میرے دوستوں کا ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو ان کا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان کی جو فردر اپڈیٹس ہیں, انٹرویوز ہیں, جو ولاگز ہیں, وہ آپ کو ملتے رہیں. تھینک یو سو مچ, ویری کائنڈ آف ہم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. تھینک یو سو مچ.